لگا کہ کسی اور طرف نہ جھکے اور ہر بات میں راضی برضا ہو. وزیر صاحب ہر بات میں راضی برضا ہو، جو کچھ ٹھیک ہے. ایک یہاں درویش کہتے تھے سب اچھا ہے. ملک ٹیوانا صاحب اللہ رحمت کرے ان پہ، جناب کے خلیفہ بھی تھے، اور کبھی یہ شوق ہی نہیں ہوا کہ میں کچھ بنوں یا کچھ کسی کو کرنے والا اور یہ ہو. بالکل تنہا اپنی من میں اپنی دنیا میں رہنے والا ایک شخص جو چلا گیا، اور یقین کریں گیا جیسے مجھے بہت یعنی کہ عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن جانا تو ہے ہی خیر. تو ان کا ایک مجھے قول اب یاد آتا ہے، یہ مقامات کی باتیں ہیں، وہ ہر بات میں کہتے تھے سب اچھا ہے. تو یہ واقعتاً اس مقام پہ جب پہنچے جبروت میں تو پھر سب اچھا ہے. راضی پر رضا جو ہوا، کسی نے کہا یہ بد صورت ہے، کہا سب اچھا ہے. کسی نے کہا بد کردار ہے، کہا سب اچھا ہے. کسی نے کہا فلاں اس کی ذات ہے، فلاں یہ ہے، یہ کمینہ ہے، گندا ہے، بغیرت ہے، چبل ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو اس نے کہنا ہے سب اچھا ہے. یہ ہوتا ہے اس مقام کی یہ خاصیت، یہ ہوتا ہے. اس منزل کے متعلقہ راہ کو حقیقت کہتے ہیں. یہ کون؟ جبروت کی منزل، حقیقت کی منزل. جبروت کی منزل، حقیقت کی منزل. جب اس منزل جب یہ بھی طے ہو گئی تو پھر سمجھے کہ وہ جو باغ ارم میں جو پودا لگایا تھا، پھر اس کی شاخیں نکلی، اب اس کے برگ اور گل بھی پیدا ہو گئے، اب اس کے پتے بھی نکل آئے اور اس کو پھول بھی لگ گئے. اب چوتھی منزل شروع ہو جائے گی. چوتھی منزل کا نام ہے لاہوت، اور یہ مقام خاص ہے. اس میں کیا ہے، جس وقت طالب اس مقام تک رسائی کر لیتا ہے تو شروع میں قدرے ایک قسم کا حجاب اور حسرت محسوس ہوتی ہے. قابل غور باتیں ہیں. سب جو طلباء ہیں، خلفاء ہیں، طالبین ہیں، طالبان حق ہیں، غور سے سنیں. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ روحانیت کا مکمل لیکچر ہے. اس وضاحت سے کرتا تو شروع سے لے کے ابھی تک یہ ٹائم تھا اس کا، لیکن چونکہ وہ بھی باتیں ضروری تھیں، ان کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے. تو لا اکراہ فی الدین، کہاں ہے دین میں سختی؟ ہم تو یہ پروف کر رہے ہیں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، نصیب سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کون تو ہوتا ہے اور کون میں ہوتا ہوں، کون کوئی ہوتا ہے کہ اس کے کاموں میں دخل دے اور دخل در اندازی کرے. جو پہلے راضی برضا ہو چکا ہے اس کو دخل کی کیا ضرورت؟ وہ دخل نہیں دیتے. اس لیے تو کہتے تھے نا کہ غیروں کی پنچایت میں ہم کیوں پڑے، رہنے دو، آئے تو کیا نہ آئے تو کیا. یہ لاپرواہ بے پرواہ لوگ ہوتے ہیں. کوئی اگر تمہیں پوچھ رہا ہے تو یہ وقت غنیمت شمار کر، کوئی اگر تمہیں پوچھ رہا ہے تو یہ غنیمت شمار کر. وقت ہاتھ سے گزر جائے پھر کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی. کہتے ہیں ٹھیک ہے آئے تو کہنا، دوسرے کا دفعہ کرو، باہر ہی بیٹھا رہے. جاتے ہوئے چاروں نے کام دوسروں کو پہنچایا تھا، میں کہ جو اپنا کام کرو، وہ ہے مجھ سے وہی بن جائیں گے. یہ بات ہے. اگر حقیقت ہو تو پھر یہ نظام ہے. کوئی کسی کو کیا چاہتا ہے، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا نہیں، جس کو چاہیں اس کا معاملہ سوتر ہو سکتا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ راضی برضا ہے. خدا جس کو تمہارے سامنے بٹھا رہا ہے اس میں محبت ہے، جس کو ہٹا رہا ہے اس میں منافقت ہے. درویش سمجھ جاتا ہے کہ منافقت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے بچنا ضروری ہے، محبت کے اس پیار کی نہر کو اپنانا ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں. چوتھی منزل کا نام لاہوت ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. یہ مقام خاص ہے آخری. جس وقت طالب اس مقام تک رسائی ہو جائے تو شروع میں قدرے اس سے ایک قسم کا حجاب اور حسرت معلوم ہوتی ہے. حجاب، پردہ اور حسرت طلب اور بڑھتی ہے. اس میں آخری سٹروک لگنا ہے.
یہ انتہائی خطرناک ہے، یہاں سے بھی گر جاتا ہے، انتہائی خطرناک۔ حیرت سے ہم ادھر اور وہ ادھر خاموش ہو چپ۔ یہاں پہ شعر میں نے پھر لکھا اس کو واضح کرنے کے لیے کہ حیرت سے ہم ادھر اور وہ ادھر خاموش ہو چپ، تصویر جیسے دیکھتی ہے تصویر کی طرف۔ یہ پیر صاحب نے شعر اس میں لکھ کے واضح کیا ہے کہ تصویر جیسے دیکھتی ہے، یعنی یہ اس کو دیکھ کے حیران، وہ ادھر دیکھ رہے تھے، تصویر کو دیکھ۔ یہ ایک منزل ہے، یہ آخری فائنل جو منزل ہے۔ بعدہو کیا ہو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رفتہ رفتہ طالب و مطلوب، ناظر و منظور، عاشق و معشوق ایک ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آگے؟ لاہوت کی منزل ہے، لاہوت کی آخری منزل، لاہوت کی طالب و مطلوب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ واضح ہو رہا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی فی عبادی تک عالم جبروت تھا، عالم جبروت تھا، وادخلی جنتی، اب ادھر آ جا، اب ادھر آ جا، یہ میری جنت الگ ہے، یہ عاشقوں کی جنت ہے، وہ اور لوگوں کی ہے، یہ اور لوگوں کی ہے۔ جبروت تک فادخلی فی عبادی، اور لاہوت میں وادخلی جنتی، اب آ جا میری جنت میں۔ اب آ جا میری جنت میں۔ رفتہ رفتہ طالب و مطلوب اور ناظر و منظور، عاشق و معشوق ایک ہو جاتے ہیں، اور خیال دوئی کا مطلق جاتا رہتا ہے، کوئی اور ہے یا نہیں ہے، گیا۔ تب جب یہ خیال آ جائے، تب میویت یعنی اور کوئی نہیں، تب میویت یعنی فنا فی اللہ، جیسے جسے ہندی میں سماحت کہتے ہیں ان کے اس لائن کے مطابق، تو وہ فنا، مقام فنا فی اللہ اس پہ وارد ہو جاتا ہے۔ مقام لاہوت جب عاشق و معشوق، طالب و مطلوب یک جا شود، اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر مقام دوئی دور شود، اور پھر مقام دوئی دور شد، وہ دور ہوئی، اور پھر کیا ہوا کہ اس مقام کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، فنا فی اللہ۔ لیکن فنا فی اللہ کیسے ہوا کہ بندوں میں گیا اور اس کی جنت میں پہنچا۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا، بس داخل بندوں میں ہوا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، بس داخل ہی ہونا ہے، وادخلی جنت، فوراً میری جنت داخل ہوا، میری جنت میں پہنچا۔ نفس مطمئنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی نفس، پتہ لگا قرآن کا نفس مطمئنہ بندوں سے جا کے مل گیا، بتایا قرآن نے، دکھایا بندوں نے، نفس مطمئنہ بندوں نے دکھایا۔ اس منزل کی راہ کا نام معرفت ہے، ہمیشہ اس کا پابند رہے اور شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کے مسائل پر غور توجہ رکھے، اور ان چاروں منزلوں اور چاروں راستوں میں جو 7 مقام ہیں وہ امتحان کے ہیں۔ اب آگے ان میں جو امتحان آئیں گے مشترکہ ملا کے، اینڈ تو ہو گیا، اب اس سے پھر روشنی ڈال رہے ہیں کہ ان چاروں مقامات میں امتحان کیا آتے ہیں۔ اب ان امتحان کو سنیں اور ذہن میں رقم کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ 7 مقام، ان میں ثابت قدم رہنا چاہیے، تکلیف اور ذلت سے پھر بھاگنا نہیں چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، تکلیف اور ذلت سے بھاگنا، تکلیف اور ذلت سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اور نہ مصروف ہونا چاہیے، اور راحت و عزت میں عاشق کو ضروری ہے اور لازمی ہے کہ وہ 7 مقامات یہ ہیں۔ کیا ہے؟ ناداری و بیماری اس کا حصہ ہے۔ یہ جو مقامات 7 آئیں گے ان میں پہلا ایک مقام
کیا ہے؟ ناداری ہو، بیماری یہ آئے گی. دوسرا ذلت و رسوائی یہ آئے گی جس سے ہر کوئی بھاگتا ہے، ذلت و رسوائی. تیسرا مقام کیا ہے کہ راحت و آرام یہ ملے گا. یہ امتحان ہوتا ہے، بیڑا غرق کر دیتا ہے. یہ بھی آتا ہے اس میں. 4 بندے ہاتھ چوم لیں تو بیڑا غرق کیسے ہو جاتا ہے؟ بندہ سمجھتا ہے کہ میں بندے کا بچہ نہیں ہوں. راحت و آرام یہ امتحان ہوتا ہے، بچ کے رہنا، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. راحت و آرام بھی آتا ہے مگر وہ بطور امتحان ہوتا ہے. عزت و احترام بہت ہوتا ہے. پاؤں ہاتھ چومنے، یہ فلاں سا فلاں سا فلاں سا، واہ واہ اشش بہت ہوتے ہیں. پہلے اشش پھر ہوش ہوش گھٹ کہنے نا ہوش بیٹھ جا. تجھے تو سمجھ رہے ہو نا اس میں عزت و احترام. پھر اس میں کشف آتا ہے، بندے کو کشف حاصل ہوتا ہے. یہ نہیں ہے، وہ بھی امتحان ہوتا ہے. بچ کے رہنا، ایسی بات نہ کہہ دینا کہ پھر اسی میں پھنسا دیتا ہے. یہ بھی اسی لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے نا. یہ ساری چیزیں کسی کے پاس ہو وہ تو خود مرشد بن کے بیٹھ جاتا ہے نا. اسی لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے پھر کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ ہو جائے پھر کیا کرنا ہے. کشف بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ سیر و سلوک، سیر باطنی بھی ہوتی ہے، ظاہری بھی ہوتی ہے، سلوک یہ سلسلے بن جاتے ہیں بڑے بڑے. پھر یہ سلسلہ بھی امتحان ہوتا ہے. یہ آخری جو کیفیت ہے نا مقام حقیقت، یہ اس کی اگلی باتیں ہیں. یہ 3 و 4 عزت و احترام تک تو وہ پچھلوں کو بیڑا غرق کرتی ہے. یہ اگلی چیزیں اگلوں کو بیڑا غرق کرتی ہے. اور حصول قدرت، آخری جو کہا یہ حصول قدرت، ایک اختیار آتا ہے. بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شفا مل گئی، بہت سارے لوگوں پہ کرم ہو گیا، لوگ بنگڑا ڈال رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں. یہ بھی امتحان ہے مقام اخروی کا جو اس طریقت میں ہے. تو یہ پیر صاحب لکھ گئے کہ یہ 7 مقام ہیں، ان کو مد نظر رکھنا. ان میں سے کسی جگہ پہ تم نہ پھنس جاؤ. ان چیزوں یہ 4 مقامات فقر اور پھر ان میں مقامات عذاب، یہ 7، یہ 4 اور 7 کتنے ہوئے؟ 11. نہ 4 اور 7 کتنے بنے؟ 11. تو لے 11ویں والے کا نام ڈبی ہوئی ہے. یہ اس 11ویں والی سرکار کا نام ہی ہے جو انہوں نے ڈوبا ہوا. 7 ان چکروں میں، 4 پہلے طے ہوئے، 7 بعد کے ہو گئے. 11ویں والے کے نام سے 11 مقامات طے. اگر طالب صادق ہے تو ضرور ثابت قدم رہے گا، اور اگر ان سے گزر جائے گا، جب ان سے گزر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو درخت لگایا تھا نا، اب آخری منزل میں ہے. وہ جو درخت باغ ارم میں لگایا تھا، بنیاد رکھی، پھر اس کی شاخیں نکلی، پھر اس کے پتے اور پھول نکلے. اب آخری میں اس میں کیا ہوا؟ اب وہ باغ ارم میں وہ درخت لگ کے پک چکا ہے. اب وہ درخت پک چکا ہے. اب وہ کیا کرنا ہے؟ خوب مزے سے اس کا میوہ اور پھل کھائے گا. خیال کرو تیل تلوں سے نکلتا ہے، اور گھی مکھن سے، اور گھی مکھن سے، تیل تلوں سے نکلتا ہے، اور گھی مکھن دودھ سے، گھی مکھن دودھ سے، اور پانی زمین سے. لیکن جب تک نکالنے کا طریقہ معلوم نہ ہوگا اور محنت شاکہ نہ کی جائے گی، نہ تیل نکلے گا، نہ مکھن نہ تیل نکلے گا، نہ دودھ سے مکھن نکلے گا، نہ زمین سے پانی نکلے گا. اسی طرح شریعت کو دودھ اور طریقت کو دہی اور حقیقت کو مکھن اور معرفت کو روغن یعنی خالص گھی سمجھو. آگے مثال یہ دے دی، دودھ کو شریعت کیا ہے؟ دودھ. اور طریقت کیا ہے؟ دہی. اور حقیقت کیا ہے؟ مکھن. اور معرفت کیا ہے؟ گھی خالص. اور ہمیشہ عبادت سچے دل سے اپنے مالک کی کرتے رہو، مگر ظاہر داری بطور دکھلاوے کے نہ کرو.
जो कुछ करो सच्चे दिल से करो। आखिर में ये सादी सी बातें 3 कर दी, सादी सी बातें, लेकिन ये बच्चों सादी सी बातें नहीं है। ये सारा कुछ हो जाए, ये अपनी सादी वाली बातें ना हो तो कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि इबादत सच्चे दिल से अपने मालिक की करते रहो, एक बात। दूसरी, जाहिरदारी बतौर दिखावा के न करो। चौथा, जो कुछ करो सच्चे दिल से करो। तब जाके वो बागे इरम का वो दरख्त लगा और उसका मेवा पका, और जिसने खाया उसने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाकई मौला करीम तूने सच कहा कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अब मेरी जन्नत में तुम शामिल हो जा, दाखिल हो जा। जो मेवा चाहे खाता चला जा, जो मेवा चाहे खाता चला, जो मेवा चाहे खाता चला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहब्बत मिशन है। मैंने भरपूर कोशिश की है कि मोहब्बत के साथ आपको असूल मोहब्बत समझा दूं। जिसने अमल किया वो पार लग जाएगा, जिसने न किया उसके लिए फिर भी दुआ है। लेकिन ये बात समझो कि ये बहुत जाफिशानी का काम है, वो बहुत मेहनत शाखा का काम है। ये उम्रें गुजर जाती हैं, फिर भी आधा हिरन रहता है, आधा बंदा। लेकिन इससे दिल नहीं हारा उसने। नानक ने कहा जिसने आधा कर दिया है वो पूरा भी कर दे। वहीं डटा रहा। अगर डटे रहे तो इंशाअल्लाह सामने खुद देखोगे, सामने खुद देखोगे। दो दिल मिल के जब धड़के उसे प्यार कहते हैं। मोहब्बत मिशन की पैगाम मोहब्बत आखिर में एक किताब अपना एक मोहसिन नकवी का कलाम इस पे खत्म करूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि सारा अपना बयान अच्छा नहीं लगता, कुछ उनका ध्यान अच्छा लगता है। समझ में नहीं आई बात? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनों का ख्याल रखा गया मगर औरों का भी रखा गया। तो इस वजह से सुनते रहते हो बहुत सारा कलाम। इंशाअल्लाह लिखा हुआ एक और किताब प्रिंट हो जाएगी जब तक यार जिंदा सोबत बाकी है, और बाद में भी ये बाकी रहने वाली सोबत है। ये वो सोबत नहीं कि इधर ही खत्म है, ये सोबत आगे तक जाने वाली है। अल मर्रु मा मन हब्बा, उसी के साथ चलोगे जिसके साथ मोहब्बत रखते हो। दो दिल मिल के जब धड़के उसे प्यार कहते हैं। प्यार की डेफिनेशन क्या है? मेरे नजदीक ये है कि दिल एक वहां धड़क रहा है, एक यहाँ, एक वहां धड़क रहा है, एक यहाँ, एक वहां धड़क रहा है, एक यहाँ। जब ये मिल के धड़के समझे इनमें प्यार है। जब मिल के धड़के तो फिर प्यार है। इसको मैंने अपने अंदाज में लिखा है, आप भी शायर हैं। दो दिल मिल के जब धड़के उसे प्यार कहते हैं। वहदत में जो मस्त हो उसे मस्तवार कहते हैं। वहदत में जो मस्त हो उसे मस्तवार। इस मशरबे तरीकत का जो मुनकर हो मामूल। तीनों शेर सुन लो। जो दो दिल मिल के, इंटरनेट में बाहर भी दुनिया लोग सुन रहे हैं, मुरीदान और दीगर भी, जो भी, सब पे अल्लाह पाक करम करे। दो दिल मिल के जब धड़के, दो दिल मिल के जब धड़के इसे प्यार कहते हैं। वादत में जो मस्त हो उसे मस्तवार कहते हैं। इस मशरबे तरीकत का जो मुनकर हो मामूल, अहले वफा उसे लानत का हकदार कहते हैं। अहले वफा उसे लानत का हकदार कहते हैं। तो बात ये है, ये जो मशरबे तरीकत हमारा है ना मोहब्बत, ये यही बात है कि दो दिल मिल के जब धड़कते हैं तो ये प्यार की अलामत है। और जब 2 से 4, 4 से फिर 1000 और 1000 से फिर कई हजार मिल के धड़कें तो ये मोहब्बत मिशन का नाम बन जाता है। ये मोहब्बत मिशन का नाम बन जाता है। ऐ मालिक मौला, तूने कुरान में कहा कि नफ्स मुतमइन्ना जो होगा वो मेरा होगा। बिला शक शुबा हम चाहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अपने अपनी शाख तरीकत के कहे हुए असूलों के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तुझे हासिल करने के
متلاشی ہیں, ہم بے چین ہیں, تجھے چاہتے ہیں. اور بال یقین یہ سمجھو آپ لوگ اور اللہ پاک تو جانتا ہے, علیم و بذات صدور ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اس محبت مشن کا. یہی مقصد ہے کہ خود چاہنا, دیگر لوگوں کو اس چاہت میں شریک کر دینا. تو مولا کریم تو نے نفس مطمئنہ کا کہا. آج اس محفل میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں نفس مطمئنہ عطا کر, اور تو بہترین عطا کرنے والا ہے. مگر ہماری تمام محنتیں ہم کر رہے ہیں, لیکن تیرا اپنا ایک انداز ہے, ہماری محبت کا اپنا انداز ہے. نہ جانے تجھے کون سے انداز پسند لگتے ہیں, کون سی ادائیں تجھے پسند لگتی ہیں. اے وحدہ لا شریک, میں ادھر منسوب کر رہا ہوں, محسن نقوی صاحب نے جہاں لکھی سو لکھی, ہم اپنے محبت میں وہاں منسوب کر رہے ہیں. کبھی الفت بھرا لہجہ, کبھی اترا ہوا چہرہ. شیخ صاحب, کبھی الفت بھرا لہجہ, کبھی اترا ہوا چہرہ, سمجھ میں کچھ نہیں آتا بتا میرا گناہ کیا, سمجھ میں کچھ نہیں آتا بتا میرا گناہ کیا ہے. ہم تو نفس مطمئنہ کے متلاشی ہیں. یہ گڑبڑ, یہ اونچ نیچ کیا ہے, کہا یہ میری ادا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ تیرے ساتھ بھی ہوگا. کبھی چہرہ صحیح, کبھی اترا ہوا. میری الجھن مٹا دے تو, مجھے اتنا بتا دے تو. کمال لکھا ہے, میں مجھے بہت پسند لگا, اس طرح عام شاعری نہیں پڑھتا. مجھے میری الجھن مٹا دے تو, مجھے اتنا بتا دے تو, میں مجرم ہوں یا محرم ہوں, سزا کیا ہے جزا کیا ہے. میں مجرم ہوں یا محرم ہوں, سزا کیا ہے جزا کیا ہے. میری سانسیں تو چلتی ہیں تیرے یادوں سے اے ہمدم. اندر اللہ باہر ہو, اندر اللہ باہر ہو. میری سانسیں تو چلتی ہیں تیری یادوں سے اے ہمدم. نہیں فرصت کہ یہ سوچوں فنا کیا ہے بقا کیا. نہیں فرصت کہ یہ سوچوں فنا کیا ہے بقا کیا. میرا یہ دل, میری دھڑکن, میری سانسیں, یہ سب محسن. میرا یہ دل, میری دھڑکن, میری سانسیں, یہ سب محسن. یہ سب کچھ نام تیرے ہے, بتا پیچھے بچا کیا. یہ سب کچھ نام تیرے ہیں, بتا پیچھے بچا کیا ہے, بتا پیچھے.